نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة یحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی 21 سے 28 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ آیت 21: اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ آیت 22۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور انہیں بھی مار ڈالتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، آپ انہیں بڑے دکھ بھرے عذاب کی بشارت سنا دے۔ یہی وہ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 21-22 کا۔ اب اس کی تفسیر۔ آیت 21: یہودیوں کی مذمت۔ اس آیت میں اہل کتاب یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں اور حرام کاموں میں مبتلا ہیں۔ آیت کی آیتوں، اللہ کی آیتوں کو خواہ وہ پرانی ہوں یا نئی، جھٹلا دیتے ہیں۔ نزاع کے موقع پر نہ اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور نہ نئی کتاب پر، نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ ان کتابوں کو جو موسیٰ کے بعد میں آنے والے نبیوں پر اتری۔ ان میں غرور و تکبر اور انبیاء سے بغض و عداوت ہے۔ حق کا انکار کرتے ہیں اور اس کی پیروی سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر قناعت نہیں کی بلکہ بعض انبیاء کا خون بھی بہایا۔ جب انبیاء نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے ان کے خون میں ناحق ہاتھ رنگے۔ انبیاء کا جرم یہی تھا کہ وہ حق کی دعوت دیتے تھے، صحیح و سچی بات بتاتے تھے اور صاف گو تھے۔ پھر جو انہیں حق و صداقت کی اور عدل و انصاف کی ترغیب دیتے تھے، انہوں نے ان پر بھی ہاتھ صاف کیا اور انہیں شہید کر ڈالا۔ غرور کی حد ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور حق نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا، اسے جس نے کسی نبی یا رہنما کا قتل کر ڈالا ہو، جو اسے بھلائی کی رغبت اور برائی سے نفرت دلایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا، ابو عبیدہ، یہودیوں نے ایک صبح کو 1 گھنٹے کے اندر 43 نبی شہید کر ڈالے۔ پھر انہی میں سے 170 اشخاص اٹھے اور قتل کرنے والوں کی مذمت کرنے لگے اور بھلائی کی رغبت اور برائی سے نفرت دلانے لگے، مگر ان بدبختوں نے اسی دن کی شام کو انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ اللہ نے انہی لوگوں کا اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ آیت 22 کی تفسیر: اسی وجہ سے جب انہوں نے حق سے منہ پھیرا، غرور میں پھول گئے اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے لگے تو اللہ نے دنیا میں بھی ان پر ذلت ڈال دی اور آخرت کی رسوائی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب تیار کر دیے۔
अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। आयत 23। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदातिन वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। आयत 24। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि वफ़ुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। आयत 25। इन तीनों आयतों का तर्जुमा इस तरह है, क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला और वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि किताब उनमें फैसला कर दे, फिर उनमें से एक गिरोह मुंह फेरते हुए बाज रहता है, या इसलिए कि उनका कहना है कि हम जहन्नम में चंद रोज ही रहेंगे, और उनकी खुद तराशीदा बातों ने उन्हें उनके दीन के बारे में धोखा दिया। फिर उनका क्या हाल होगा जब हम उन्हें एक ऐसे दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये तर्जुमा था आयत 23, 24 और 25 का। तफसीर आयत 23। अहले किताब की मजम्मत। जब अहले किताब को, जो इस बात के दावेदार थे कि हम तौरेत व इंजील पर आमिल हैं, आयात तौरेत व इंजील की दावत दी जाती है और कहा जाता है कि इनमें तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का भी हुक्म है, आओ इन्हीं किताबों से फैसला कर ले, तो कतरा कर निकल जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये झूठे सरकश और अल्लाह के दुश्मन हैं। आयत 24 की तफसीर, यानी हक की मुखालफत व सरकशी पर उनके इस अकीदे ने उन्हें जुरात दिलाई कि उन्हें सिर्फ 7 दिन अजाब होगा, यानी हर 1000 साल के बदले में एक दिन। उनके गुमान में दुनिया की कुल उम्र 7000 साल है, जैसा कि सूरह बकरा में बयान हो चुका है। फिर फरमाया कि उनकी इस अफ्तरा परवाजी ने उन्हें उनके बातिल दीन पर कायम रखा और धोखे में मुब्तला रखा। ये उनकी खुद साख्ता बात है और इसमें भी मुख्तलिफ है। अल्लाह ने ये हुक्म किसी किताब में नहीं उतारा। फिर अल्लाह ने उन्हें धमकाते हुए और झिड़कते हुए कहा। आयत 25, क़यामत के दिन उनका क्या हशर बनेगा। उन्होंने अल्लाह पर भी झूठ बोला और उसके रसूलों को भी न माना। अंबिया और उलमा को, जो उन्हें अच्छी बातें बताते और बुरी बातों से रोका करते थे, कत्ल कर डाला। अल्लाह उनसे हर बात का हिसाब ले लेगा और एक एक बात की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और अल्लाह उनके करतूतों का मज़ा चखा देगा। इसी वजह से फरमाया कि क्या हाल होगा जब हम उन्हें क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं, जमा करेंगे। उस दिन हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की व तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आयत 26। तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। आयत 27। इन दोनों आयतों का तर्जुमा। कहिए, ए अल्लाह, ए मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे मुल्क दे दे और जिससे चाहे छीन ले। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे हाथ में हर तरह की भलाई है। यकीनन तू हर चीज़ पर खूब कादिर है। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में। तू मुर्दे से जिंदा पैदा करता है और जिंदा से मुर्दा, और तू जिसे चाहे बिला हिसाब रोज़ी पहुंचा दे। ये तर्जुमा था आयत 26 और 27 का। तफसीर आयत 26। अदाए शुक्र की दुआ, यानी रब की अजमत के लिए, उसका शुक्र अदा करने के लिए, तमाम काम उसी के हवाले करने के लिए और उसी पर भरोसा रखने के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, बादशाहत तेरी ही है, तेरा ही मुल्क है, बादशाहत का देना लेना तेरे ही अख्तियार में है, और तूने जो चाहा हो गया और जो न चाहा न हुआ। इस आयत में आपको और आपकी उम्मत को हिदायत की गई है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने यहूदियों से नबूवत मुंतकिल फरमाकर उसे अरबी की
قریشی اور امی رسول کو عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام جنوں اور انسانوں کے نبی ہیں اور سابق انبیاء کے تمام محاسن کا مجموعہ ہیں، اور آپ کی چند ایسی خصوصیات بھی ہیں جو کسی نبی یا رسول میں نہیں پائی جاتی، مثلا اللہ کی شریعت کا علم، ماضی و مستقبل کی بعض باتوں کی اطلاع، حقائق آخرت کا علم، تمام دنیا میں آپ کی امت کا پھیل جانا، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پہنچ جانا اور اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دینا وغیرہ۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں جب تک دنیا باقی رہے اور دن رات آتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تو ہی ملک کا مالک ہے، یعنی کائنات میں تیرا ہی تصرف و اختیار ہے اور تو ہی جو چاہے کرے۔ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو اس کے حکم پر معترض ہیں تھے، اور فرمایا سورہ زخرف کی آیت 31-32 میں مشرک بولے کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ نے جواب میں فرمایا کیا یہ رب کی رحمت بانٹنا چاہتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے ارادے سے اپنی مخلوق میں تصرف فرماتے ہیں اور ان میں روزیاں بانٹتے ہیں، جسے چاہیں کم دیں اور جسے چاہیں مالا مال کر دیں، تو پھر ہم پر یہ اعتراض کرنے والے کون؟ ہمارے ارادے میں نہ کوئی آڑے آنے والا اور نہ کوئی ہمیں باز رکھنے والا۔ نبوت بھی ہماری حکمت پر موقوف ہے۔ سورہ انعام کی آیت 124 میں فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت اتارے۔ سورہ اسرا کی آیت 21 میں فرمایا دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر برتری دی ہے۔ کسی رومی شہر کے ایک محل میں حمیری خط میں یہ تحریر دیکھی گئی، اس تحریر کا آغاز اللہ کے نام سے ہے، دن رات کا آنا جانا اور تاروں کا نکلنا ڈوبنا بادشاہوں کی حکومتوں کے زوال کا پیغام ہے، اور عرش والا شہنشاہ ہمیشہ ہے جسے کبھی زوال نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ آیت 27 کی تفسیر دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کی زیادتی سے دوسرے کی کمی پوری کر دی جاتی ہے، اس طرح دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کی کمی دوسرے کی زیادتی میں جمع کر دی جاتی ہے اور دونوں معتدل ہو جاتے ہیں۔ یہی حال سالانہ موسموں بہار، گرمی، خزاں اور جاڑے کا ہے۔ دانوں سے کھیتی اور کھیتی سے اناج، گٹھلی سے کھجور کے درخت اور درختوں سے کھجوریں، کافر سے مومن اور مومنوں سے کافر، اور انڈوں سے مرغی اور مرغیوں سے انڈے پیدا ہونا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہونا ہے۔ یہی حال ان تمام چیزوں کا ہے جن کی پیدائش اسی دستور پر ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ جسے تو چاہے بے حساب یعنی بے شمار دے دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، ہر جگہ تیری حکمت و مشیت اور قدرت و تصرف کار فرما ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ آیت 28 ترجمہ مسلمان ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ کسی چیز میں بھی اللہ کا نہیں، ہاں اگر تم ان سے اپنا بچاؤ چاہو تو دوسری بات ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس کی تفسیر غیر مسلم سے دوستی کی ممانعت۔ آیت 28 اس آیت میں کافروں سے دوستی کی ممانعت ہے۔ مسلمان کافروں سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں اور اپنا رازدار نہ بنائیں، بلکہ دوستانہ اور رازدارانہ تعلقات مسلمانوں سے رکھیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں سے چھپی دوستی رکھنے والا ہمارا نہیں، جب وہ ہمارے حکم سے بیزار ہے تو ہم اس سے بیزار ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان سے محبت کرنے لگو، میں تمہارے ظاہر و باطن سے خوب آگاہ ہوں، اور ایسا کرنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ انہوں نے تو تمہارے پاس آیا ہوا حق ٹھکرا دیا،
صرف اس لیے کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لے آئے ہو، وہ اللہ کے نبی کو اور تم کو جلا وطن کر چکے، تم ان سے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہاری چھپی کھلی باتوں سے خوب واقف ہوں، اور ایسا کرنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ سورہ نساء کی 144 نمبر آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنی ذاتوں پر اللہ کے لیے ایک کھلی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو؟ سورہ مائدہ کی آیت 51 میں فرمایا، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے ان سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ نے مہاجرین و انصار اور اعراب سے موالات بیان کرنے کے بعد فرمایا سورہ انفال کی آیت 73 میں، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ پھر فرمایا، اگر کسی شہر میں یا کسی جگہ کسی وقت کافروں کے فتنے و فساد کا ڈر ہو تو اس سے بچنے کے لیے ان سے ظاہری تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن دل سے ان سے بیزار رہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم بعض لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مگر ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، صرف زبان سے اظہار مسرت کیا جائے، عمل سے نہیں، کسی آڑے وقت پر بھی عمل سے ان کا ساتھ ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 21 سے 28 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا